وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ اور جب میں بیمار پڑتا ہوں تو مجھے شفا بخشتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چشتیہ ٹی وی کی جانب سے خوش آمدید۔ دوستو، آج میں آپ کو چقندر کے بارے میں بتاؤں گا کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا پسند تھا اور اس کے کیا کیا فوائد ہیں۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری غذاؤں میں چقندر کا شمار بھی ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چقندر کو پسند فرمایا ہے اور دوسروں کو بھی اسے کھانے کی تلقین فرمائی۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم جمعہ کے روز بہت خوشی محسوس کرتے تھے، کیونکہ اس دن ایک بوڑھی عورت آتی جو چقندر کی جڑیں ہنڈیا میں ڈال کر خوب اچھی طرح پکاتی تھی۔ اللہ کی قسم، اس میں نہ تو چربی ہوتی تھی اور نہ چکنائی۔ ہم جمعہ کی نماز پڑھ کر اس کے قریب جاتے، اسے سلام کہتے اور وہ اپنا پکوان ہمارے آگے رکھ دیتی۔ ہم اسے کھا کر جمعہ کے روز خوش و خرم رہتے۔ حضرت ام المنذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر تشریف آور ہوئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ساتھ تھے۔ میرے ہاں اس وقت کھجور کے خوشے لٹک رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں وہ پیش کیے گئے، وہ دونوں تناول فرماتے رہے، اور اس کے دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اب تم مزید نہ کھاؤ، کیونکہ ابھی بیماری سے اٹھنے کی وجہ سے کمزور ہو۔ پھر میں نے ان کے لیے چقندر کا سالن اور جو کی روٹی پکائی۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہاں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تم اس میں سے کھاؤ، کیونکہ یہ تمہارے لیے فائدہ مند۔ چقندر کے بہت زیادہ فائدے ہیں۔ جلد کے امراض میں چقندر کو مفید مانا گیا ہے۔ چقندر کو باریک کاٹ کر سرکہ اور پانی میں ابال کر ٹھنڈا کریں، پھر اس پانی کو خشک خارش پر لگائیں تو مرض سے جلد شفا حاصل ہوگی۔ اس پانی کو خارش کی وجہ سے پیدا شدہ جلد کے زخم پر لگانا بھی فائدہ۔ یہ پانی پورے جسم میں کسی بھی جگہ خارش ہونے کی صورت میں لگانے سے فائدہ دیتا ہے، حتیٰ کہ اگر سر پر خشکی کی وجہ سے خارش ہوتی ہو تو ایسی حالت میں بھی اس پانی کا لگانا مفید ثابت ہوا ہے۔ چقندر کی جڑوں کا پانی نکال کر ماتھے کے اطراف میں لگانے سے آنکھوں کی جلن اور سوزش جلد دور ہو جاتی ہے۔ سر درد میں بھی شفا دیتا ہے۔ جوڑوں کے درد اور سوجن کی حالت میں بھی چقندر کی جڑوں کا پانی فائدہ دیتا ہے۔ اس مرض میں چقندر کو باریک کاٹ کر سرکہ اور پانی میں خوب اچھی طرح ابال کر سوجے ہوئے جوڑوں کو اس نیم گرم پانی سے بار بار دھوئیں۔ اس سے درد اور سوجن دور ہو جائے گی۔ جسم کے دیگر حصوں میں ورم کی صورت میں اس پانی سے متاثرہ حصہ بار بار دھونے سے افاقہ حاصل ہوتا ہے۔ جلے ہوئے متاثرہ جسم کے حصے پر چقندر کا پانی روغن زیتون میں ملا کر لگانے سے فائدہ ہوتا ہے، زخم جلد ٹھیک ہو جاتا ہے۔ چقندر کی جڑوں کا پانی چند قطرے ناک میں ٹپکانے سے سر درد جلد دور ہو جاتا ہے۔ جن عورتوں کو حیض کی کمی کی شکایت ہوتی ہے، ان کے لیے چقندر کا استعمال انتہائی مفید ہے۔ اس کے استعمال سے ماہواری کا خون بڑھ جاتا ہے، معدہ اور آنتوں کی سوزش چقندر کھانے سے دور ہو جاتی ہے۔ چقندر ایک فائدہ مند اور جسم کو تقویت بخشنے والی غذا ہے۔ جگر کے امراض میں چقندر کا استعمال فائدہ دیتا ہے۔ چقندر کھانے سے جگر کا نظام بہتر ہو جاتا ہے، جگر اپنا کام ٹھیک طریقے سے انجام دیتا ہے۔ چقندر بیماری کے بعد پیدا ہونے والی ہر قسم کی جسمانی کمزوری کو دور کر دیتے ہیں۔ تلی کے ورم میں چقندر مفید ہے، اسے کھانے سے تلی کی سوزش کم ہو جاتی ہے۔ اس کی سفید قسم، چقندر دو قسم کے ہوتے ہیں دوستو، ایک سفید ہوتا ہے، ایک لال ہوتا ہے۔ تو چقندر کی سفید قسم مسور کی دال کے ساتھ پکا کر کھانے سے مرض کلنج کی حالت میں افاقہ ہوتا ہے۔ سفید چقندر کا پانی بھی جگر کے امراض میں فائدہ مند ثابت ہوا ہے، یہ جگر کی اصلاح کرتا ہے۔ جگر کے امراض میں مبتلا
مریض سرخ چقندر کو سرکہ اور رائی کے ساتھ شامل کر کے پکا کر کھائیں تو ان کو اس مرض میں فائدہ ہوگا۔ یہ جگر اور تیلی سے سودے نکال دیتا ہے۔ چقندر دل کو فرحت بخشتے ہیں، سکون پہنچاتے ہیں۔ چقندر کے پانی میں شہد ملا کر پینے سے بڑھی ہوئی تیلی کم ہو جاتی ہے اور اس کے ساتھ ہی جگر میں پیدا شدہ ہر قسم کی رکاوٹیں بھی دور ہو جاتی ہیں۔ چقندر کو سرکہ اور رائی کے ساتھ پکا کر کھانے سے مرگی کے مرض میں افاقہ ہوتا ہے اور دوروں کی شدت میں کمی آ جاتی ہے۔ یہی سالن گردوں کی درد میں بھی فائدہ دیتا ہے۔ مثانہ کے امراض اس سے دور ہو جاتے ہیں۔ چقندر کھانے سے پیشاب رک کر اور کم آنے کی شکایت بھی رفع ہو جاتی ہے، اس لیے چقندر پیشاب آور ہوتا ہے۔ سرخ قسم کا چقندر پکا کر کھانے سے کمزوری باہ میں فائدہ ہوتا ہے۔ یہ کمزوری کو دور کر کے قوت باہ میں اضافہ کرتا ہے۔ جن لوگوں کے سر کے بال تیزی سے گر رہے ہوں، ان کے لیے چقندر کے پانی سے سر دھونا مفید ثابت ہوا ہے۔ اس سے ان کے سر سے سکری اور خشکی دور ہو جاتی ہے، بالوں کی جڑیں مضبوط ہو جاتی ہیں، کمزور بالوں کی جڑوں کو مضبوطی ملتی ہے، بالوں کی ٹھیک طرح سے نشو و نما ہوتی ہے، جس کی وجہ سے بال گرنا بند ہو جاتے ہیں۔ اتباع کرام چقندر کے پتے کی بہت ہی زیادہ افادیت بیان کرتے ہیں۔ گنجے پن کی حالت میں چقندر کے پتوں کا پانی نکال کر سر پر مسلسل لگانے سے سر پر بال اگ آتے ہیں۔ چقندر کی جڑیں چہرے کی بیماری میں بھی فائدہ دیتی ہیں۔ جن لوگوں کے چہرے کی جلد پر داغ، چھائیاں، دھبے پڑ گئے ہوں یا چہرے کی رنگت سیاہ ہو گئی ہو، ان کے لیے چقندر کی جڑیں کاٹ کر چہرے پر رگڑنے سے داغ، دھبے اور چھائیاں دور ہو جاتی ہیں۔ چہرے پر دوران خون درست طرح سے دوڑتا ہے، چہرے پر تازگی اور شادابی آ جاتی ہے، جس سے چہرے کی رونق میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ جن افراد کے سر میں جوئیں پڑی ہوں، ان کے لیے چقندر کی جڑوں کا پانی سر میں مالش کرنے سے جوئیں مر جاتی ہیں اور جوؤں کی وجہ سے سر میں ہونے والی خارش بھی دور ہو جاتی ہے۔ جلے ہوئے میں بھی چقندر کی جڑوں کا پانی فائدہ مند ہے۔ جل جانے کی صورت میں متاثرہ مقام پر چقندر کا پانی لگائیں، بہت جلد شفا حاصل ہوگی۔ چقندر کا جوس جلد کی بیماری، داد اور چنبل میں بھی فائدہ دیتا ہے۔ یہ جوس جلد پر لگانے سے داد اور چنبل کے مرض میں افاقہ ہوتا ہے۔ چقندر کی سرخ قسم خواتین کے پیچیدہ امراض میں بہت فائدہ دیتی ہے۔ رحم کی اندرونی خرابی کی حالت میں چقندر پانی میں ابال کر یہ پانی ٹھنڈا کر کے شہد کے ساتھ ملا کر پینے سے فائدہ ہوتا ہے۔ اس سے جسم کے دیگر اعضاء کو بھی تقویت ملتی ہے۔ دائمی قبض کی صورت میں چقندر کو باریک کاٹ لیں اور پانی میں خوب اچھی طرح ابال کر اس کا جوشاندہ بنائیں اور صبح نہار منہ پئیں۔ اس سے قبض دور ہو جاتی ہے، پیٹ میں کھچاؤ اور اکڑاؤ کی کیفیت دور ہو جاتی ہے، آنتوں کا کھچاؤ بھی دور ہو جاتا ہے۔ بواسیر کے مرض میں بھی چقندر کا جوشاندہ نہار منہ پینے سے شفا حاصل ہوتی ہے۔ چقندر کا استعمال جسم میں ٹھنڈک پہنچاتا ہے، یہ جسم کے سدے کھول دیتا ہے۔ چقندر کا سالن معدہ پر بوجھ نہیں ڈالتا بلکہ بہت جلد ہضم ہو جاتا ہے، اس سے جسم کی کمزوری دور ہو جاتی ہے۔ بیماری سے اٹھنے کے بعد کمزوری کی صورت میں اس کا ہر طرح سے استعمال فائدہ دیتا ہے۔ یرقان کے مرض میں چقندر کے پانی کو شہد کے ساتھ ملا کر مریض کو دینے سے فائدہ ہوتا ہے۔ صفراوی امراض میں بھی چقندر مفید ہے۔ سفید چقندر مسور کی دال کے ساتھ پکا کر کھانے سے اسہال کے مرض میں فائدہ ہوتا ہے، افاقہ ہو جاتا ہے، بدن کو تقویت ملتی ہے۔ کان میں درد اور ورم ہونے کی صورت میں چقندر کا پانی روغن بادام میں ملا کر نیم گرم کر کے کان میں ٹپکائیں، اس کے چند قطرے بہت جلد آرام ہو جاتے ہیں۔ چقندر کا پانی پیچس کو بھی دور کرتا ہے۔ بار بار دست آنے کی حالت میں چقندر کا پانی پینا مفید ثابت ہوا ہے، یہ دستوں کو روکتا ہے اور کمزوری کو دور کرتا ہے۔ چقندر کے پتوں کا پانی مسوڑوں پر ملنے سے پیوریا کے مرض میں فائدہ دیتا ہے۔ رحم کی کمزوری اور دیگر نسوانی امراض چقندر کے استعمال سے دور ہو جاتے ہیں۔ دوستو اب اجازت چاہتا ہوں، انشاءاللہ
نئے ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گا۔ اللہ حافظ۔